صدقے آپ کی اس شان کریمی کہ میں آقا محروم نہ لوٹا کوئی سائل آپ کے در سے محروم نہ لوٹا کوئی سائل آپ کے در سے اللہ نے کیا دی تھی وجہ بغداد و نجف کربلا مشہد ہو کے اجمیر کیا سلسلہ خیر شہ بطحا محشر میں نصیر آئے ہیں وہ بحر شفاعت محشر میں نصیر آئے ہیں وہ بحر شفاعت ممکن نہیں اب ابر کرم کھل کے نہ برسے ممکن نہیں اب ابر کرم کھل کے نہ برسے کیا نہ ٹلے آئی بلائیں میرے سر سے رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یقیناً ہر دانے سے لے کر ہر پانی کے قطرے تک، ہر عزت سے لے کر ہر نعمت تک، ہر رحمت، ہر عطا، جو کچھ اللہ کریم نے عطا فرمایا سب حضور علیہ السلام کے دست رحمت سے عطا فرمایا. گفتگو انشاءاللہ صبح محفل میں کریں گے. میں صرف 2 اشعار پڑھ دیتا ہوں، آپ حضرات بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیے. یقیناً یہ صرف میری بات نہیں، ہر ایک کی یہ بات ہے، ہر ایک کی یہی بات ہے. بس فرق یہ ہے کچھ مانتے ہیں، کچھ کہا کہ گاتے ہیں اور کچھ غراتے ہیں. ملتا جس کو جو کچھ ہے در مصطفیٰ علیہ السلام سے ہی ملتا ہے. ہر ایک کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے. محدثین نے بھی کہا کہ نعمت کے شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ نعمت کے ملنے پر انسان نعمت کی طرف نظر بعد میں ڈالے، نعمت دینے والے کی طرف پہلے دیکھے. تو یہ محدثین نے لکھا ہے، باقاعدہ لکھا ہے کہ شکر یہ ہے کہ انسان نعمت کی طرف بعد میں دیکھے اور نعمت عطا کرنے والے کی طرف پہلے دیکھے. تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا حضور علیہ السلام کے دروازے سے عطا فرمایا. صبح گفتگو کریں گے. ان 2 اشعار میں آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیے. مجھ سے ناچیز پہ ہے آپ کی عنایت کتنی، مجھ کو ناگار پہ ہے آپ کی عنایت کتنی. آپ نے ہر کام میں کی میری
حمایت کتنی آپ نے ہر کام میں کی میری، حمایت کتنی میں کیا بتاؤں آپ کی رحمت میں ہے وسعت کتنی، کیا بتاؤں آپ کی رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا تیرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ آقا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ آقا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ آقا، دنیا ہے عطا میں نہیں ہمتا کا، کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمتا کا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ کا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ کا، وہ کہتے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ کا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت آقا، 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 نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا آقا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا آقا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا آقا، حضور کے در کے منگتے نے کبھی نہیں سننا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا آقا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، اس میں طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال، اس میں طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال، اب خدا را میرے آقا ہمیں تیرے سے نہ ٹالا،
ڈال بس آپ کے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آپ کے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آپ کے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ کا چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ آپ نے مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا ہے کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا کبھی کام کی عادت نہ مفت پڑی پالا ہے کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما کا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما کا چور حاکم سے چھپتے ہیں نا جب چور چوری کرتے ہیں جب چور ہوتے ہیں وہ حاکم سے چھپا کرتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف آپ کے دامن میں چھپے چور انوکھا کا 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 آپ سے در سے ہے سک اور سک سے ہے مجھ کھانے آپ سے آپ سے در سے ہے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو آپ سے در سے ہے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا اور وہ کیا دم ہے جس پہ حمایت کا پنجا کا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا کا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا کا کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے کچھ پیامی ہی محض ان کو خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے یہ کتنا جان ہے فرش والے آپ کی شاکت کا ہو
खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा आका खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा का। नजरे उशाक नबी है मेरा हर्फ वरीद मिंबर वाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब मिंबर वाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब ये अकीदा है मेरा अल्लाह करे मुझको नसीब कि मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुझसे नाचीज पे है आपकी। एक बार सब मेरे साथ कहें, मैं जब मदीना शरीफ जाता हूँ हुजूर के रोज़ा अक़दस पे हाजिर होके मवाजा शरीफ के सामने जब अल्फाज आहिस्ता आवाज में ये जरूर पढ़ा करता हूँ कि मुझसे नाचीज पे है आपकी इनायत कितनी आपने हर काम में की मेरी हिमायत कितनी मैं क्या बताऊं आपकी रहमत में है वुसअत कितनी एक मैं क्या मेरे से आकी हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को बल्कि सारी कायनात को काफी है इशारा आपका मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा आपका मुझसे 100 लाख। आसमां ख्वाया ज़मीं ख्वाया कुल आलम मेहमान आसमां ख्वाया ज़मीं ख्वाया तो आलम मेहमान आसमां खान ज़मीन खान कुल आलम मेहमान। और साहिब खाना लक़ब किसका है आका आका साहिब खाना लक़ब किसका है अल्लाह मदीना शरीफ जाओ ना तो ये नजर आता है कि आसमां ख्वाए ज़मीं ख्वाए दो आलम मेहमान ये साहिब खाना लक़ब किसका है आका आका साहिब खाना लक़ब किसका है परूं तो कैसे परूं दम तेरी गुलामी का बहुत बड़ी फकीर मैं एक फकीर तेरी कर तेरा हया सहारा न बीज आज मुझे तरसे तू खाली के तेरे बादशाहों के शाह या
آخری شعر جس میں عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ صرف اس کلام میں نہیں ہے، علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یا سیدہ زہرا اگر شریعت کی بیڑیاں پاؤں میں نہ ہونا، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے، تو لوگ کعبے کا طواف کریں، میں تیری قبر کا طواف کروں۔ اور اگر پریشان نہ ہو، الحمدللہ ہمیں اپنی بات پہ ثبوت پیش کرنا آتا ہے، جب لفظ اگر آ جائے تو بات بدل جاتی ہے۔ اگر پہ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ فیس بک کے مفتی تم نے کچھ سیکھا سکھایا نہیں ہے، الحمدللہ ہم نے دین پڑھا ہے اور پھر بیان کرتے ہیں الحمدللہ۔ بہتر یہ ہوگا ہم سے آ کے پوچھا کرو۔ ہم نے شعر پڑھا 8 جون کو لوگوں کو تکلیف ہو گئی، یہ تو حضور نے بھی فرمایا ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو سوچو حضور علیہ السلام کی شہزادی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ حامل شریعت حامل شریعت سے اجازت دے مجھے اس کی، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدہ۔ تو تیرا در ہاں تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، ملائکہ ہیں کھڑے بادا تیرے در پر، اور ہے انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا۔ کیونکہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کے احسان، اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے شمار مبارک کی شب ہے۔ صبح ویسے میلاد پاک کا دن ہے، یوم حبیب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا عظیم یوم ہے، بڑا اور سب سے عرفہ والا یوم پاک ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب ہر سوموار مبارک کو اللہ کے کرم، اس کے فضل، اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے صبح میں میلاد پاک ادھر سے دیا سلام ہم روز شریف پہ جا کے پڑھتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ اور کل تو سوموار مبارک، اللہ کا فضل ہے، اس وقت دنیا کے کونے کونے سے دوستوں کے فون، بچوں کے، بچیوں کے، آج قبلہ صاحب کی سالگرہ ہے، الحمدللہ، بڑی محبتوں کا، عقیدتوں کا، بچے بچیے سارے اہل طریقت ساری دنیا میں اظہار کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور اظہار کس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہر ایک کی زبان پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے سب دوست جگہ جگہ پہ مختلف مقامات پر اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی قبلہ صاحب کے لیے کسی حوالے سے، کسی حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے، رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ آپ سب یقینی طور پہ آپ کی محبتیں آپ کے چہروں سے جائیں، آپ کے دل عیدگاہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے آپ سب کی خوبصورت محبتوں کو، عقیدتوں کو، خدمت کو، خلوص کو، جذبے کو اپنے حضور قبول فرمائے، اور آپ سب کو اپنی شانوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت دعائیں کیا کریں، بہت زیادہ دعائیں کیا کریں قبلہ صاحب کے لیے، بہت زیادہ دعائیں عیدگاہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے یہ میرا پیر خانہ جو سینکڑوں سال سے اللہ کے فضل سے ہدایت کا، رشد و ہدایت کا، اصلاح کا، تربیت کا، اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے خوبصورت اس کی عطاؤں سے یہ نور بکھیر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے قائم و دائم رکھے، اور خاص طور پہ دعا جن کی صبح سالگرہ ہے خوب دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ صاحب کو کی حفاظت فرمائے۔ جب کوئی کام کرتا ہے تو حاسد بھی پیدا ہوتے ہیں، سازشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ سب ڈڈو بھی نہیں ہوتے، کیونکہ جس کے ساتھ، جس کو اس کا ساتھ ہونا اور اس کے حبیب علیہ السلام کی رحمت ہو، بس دعا اسی لیے کہ دعا یہ ہوتی ہے کہ اس کے مدد، کہ یا اللہ مدد فرما، یا اللہ کرم فرما، پوری نظر سے محفوظ رہا، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہا، شریروں کے شر سے محفوظ رہا، ہر قسم کے شرارتیوں کی شرارتوں سے محفوظ رہا۔ تو تیرا ساتھ ہے تو کسی کی، پھر تیرے حبیب علیہ السلام کا کرم تو پھر کسی کی، بس یہ آپ کی جو عقیدت ہے اس کا یہ تقاضا ہونا چاہیے، اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ دعا بڑی طاقتور چیز ہے۔
دعا سے پڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت ہے کرسیاں دے 4-6 پھولی ادھر ادھر لانا میں کچھ بھی نہیں ہے. اصل طاقت دعا ہے, بڑی زبردست طاقت ہے, کیونکہ اس سے مانگا جاتا ہے, اور جب اس کا کرم شامل حال ہوتا ہے تو کیونکہ جو تھا اس کے کرم سے تھا, جو ہے اس کے کرم سے ہے, اور جو ہوگا اس کے کرم سے ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے تمام دروازے آپ سب کے اوپر کھول ڈالے, ہم سب کے اوپر کھول ڈالے, ہر شر سے ہمیں بچائے, ہر خیر سے ہمیں نوازے, ہر خیر کا ہم سب کو حصہ بنائے. اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ سب کے ان تمام محبتوں کو, عقیدتوں کو, خلوص کو اپنے حضور قبول فرمائے, اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے, اس یوم پاک کے صدقے, جہاں قبلہ صاحب کے اوپر اپنی فضل و کرم کی, اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھولے, وہاں عیدگاہ کے اوپر, صوبان کے اوپر, صوبان صاحب کے اوپر, عیدگاہ کی جسمانی اولاد کے اوپر, عیدگاہ کی روحانی اولاد کے اوپر, عیدگاہ کے اوپر, پاکستان کے اوپر, عالم اسلام کے اوپر, اور الحمدللہ یہ کہتے تھے, کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے, یا اللہ اپنی کل مخلوق کی خیر فرما, سب پہ کرم فرما, سب کا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ جوڑ, سب پہ اپنے ایسا فضل و کرم فرما کہ سب کے دل رنگ جائے, نور سے رنگ جائے, اور سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بے پناہ فضل و کرم کے ساتھ نواز. ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ جلد از جلد وہ خوبصورت دروازے کھول ڈالیں, رحم فرما دیں ہم سب کے حال پہ, کرم فرما دیں, اور جلد از جلد ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب.